السلام علیکم ڈیئر ویورز، احتشام کارجنی کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور آج کا نیا ایپیسوڈ جو ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے تھمبنیل میں دیکھ لیا ہے کہ چائنا کی گاڑی چنگن ایلسوین ورسز ہونڈا سٹی۔ تو مجھے اس حوالے سے باقاعدہ اسلام آباد سے خاتون نے کال کی۔ وہ بیسیکلی گاڑی خریدنا چاہ رہی تھیں اور کنفیوز تھیں کہ وہ ایلسوین کے آنے کا انتظار کریں یا کہ وہ ہونڈا سٹی بائی کر لیں۔ اور اس حوالے سے انہوں نے مجھے کچھ ایسے کویسچنز پوچھے جو کہ بڑی بنیادی سے نوعیت کے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کسٹمر کا کوئی بھی کویسچن جو ہے وہ کبھی بھی بیکار نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے دوسرے بہت سے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کو کہ اس سے انفارمیشن ملے، ان کو فائدہ ہو جائے۔ تو جس طرح کہ ابھی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر چنگن ایلسوین جو ہے اس کے بارے میں کافی ایک ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے اور ہو بھی رہی ہے۔ اور میں یہاں پہ یہ بتا دوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہ نہ تو مجھے ہونڈا والوں نے کوئی پیسے دیے ہوئے ہیں اور نہ ہی مجھے چنگن ایلسوین والوں نے پیسے نہیں دیے کہ میں ان کی گاڑی کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ میں بیسیکلی ان کی گاڑی کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرل ایک بات کرنے لگا ہوں کہ جب بھی کوئی نئی گاڑی آتی ہے تو مارکیٹ میں اس کو کس طریقے سے انٹری جو ہے اس کی اجازت ملتی ہے۔ وہ اجازت آپ نے اور ہم نے دینی ہوتی ہے جو کسٹمرز ہیں بیسیکلی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے چائنا کی گاڑی ایلسوین کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس کے ڈائنامکس کیا ہوں گے، یہ مارکیٹ میں کس طریقے سے اس کو پرسیو کیا جائے گا، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا کچھ برانڈز جو آلریڈی مارکیٹ میں کامیاب ہیں ان کی ذرا ہسٹری کے اوپر تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا۔ آج کل جو سب سے زیادہ کامیاب برانڈ جا رہا ہے وہ کیا اور ہنڈائی کی سپورٹیج اور ٹوسان جا رہی ہیں، ہر طرف انہی کا راج نظر آ رہا ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے کیا کبھی ذرا تھوڑا سا اگر ہم ماضی کی طرف اپنی ذرا یادداشت کو دوڑائیں تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ماضی کے اندر پاکستان کے اندر کیا سب سے پہلے کیا پرائڈ لے کر آیا پاکستان کے اندر 1996 میں، اس کے بعد یہ کمپنی بند ہو گئی۔ پھر دوبارہ سے 2003 میں دیوان گروپ جو ہے وہ کیا کو لے کر آیا اور انہوں نے کیا کلاسک، کیا اسپیکٹرا اور کیا سپورٹیج جو تھی انٹروڈیوس کروائیں۔ تو کلاسک جو تھی وہ 1.3 کیٹیگری ہونڈا سٹی کے لیول کی گاڑی تھی، اور اسپیکٹرا جو تھی وہ ہونڈا سیوک کے لیول پہ تھی 1.6 کیٹیگری کے اندر، اور سپورٹیج جو تھی وہ ایک ایس یو وی تھا اس وقت مارکیٹ میں اور وہ ڈیزل میں تھا۔ لیکن اس وقت بھی سپورٹیج کو کوئی بہت زیادہ خاطر خواہ کامیابی جس طرح کہ اب حاصل ہوئی ہے ایسی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اگر میں اس کی ریزن کو سمجھنے کی کوشش کروں تو جو میں سمجھتا ہوں اس کے ریزن، تھوڑا سا اس کے لیے آپ کو مزید ماضی کی طرف لے جاتا ہوں کہ ارلی 90s کے اندر سعودی عربیہ کی مارکیٹ کے اندر اور دبئی کی مارکیٹ کے اندر جو تھے کیا اور ہنڈائی کے جو کورین برانڈ تھے یہ انٹروڈیوس کروائے گئے تھے اس وقت۔ تو اس زمانے میں ان گاڑیوں کو وہاں پہ حالانکہ سستی تھی، جو نیو انٹرنٹس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سستے ہی آتے ہیں مارکیٹ کے اندر، تو سستی گاڑیاں انٹروڈیوس کروائی گئی، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ان کو وہاں پہ اس طریقے سے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ بہت ان کی تھوڑی سیلز ہوتی تھی وہاں پر، اور ان کے اندر جو پرابلمز آتے تھے وہ ڈیوریبلٹی کے تھے، سیلز نیٹ ورک کے تھے، سروس اینڈ اسپیئر پارٹس کے پرابلمز تھے، اور ڈیفینیٹلی ٹیکنالوجی اس کے اندر ایک بہت بڑی ریزن ہے۔ ان سب چیزوں کے پرابلمز تھے، اور ری سیل کے بہت بڑے ایشوز تھے اس کے اندر، اور آبویسلی جو ان کی جیسا میں نے بتایا کوالٹی اور استھیٹکس جو تھی گاڑی کی وہ جیپنیز کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتی تھی اس وقت۔ تو ان کو ٹائم لگا، یہ آتے رہے مارکیٹ کے اندر، اپنا ماڈل دیتے چلے گئے، R&D ہوتی چلی گئی، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جسے آپ کہتے ہیں، اور ایک کمپلیٹ ایک ایولیوشن ہے کہ آج ہمارے سامنے کیا اور ہنڈائی جو ایک ورلڈ برانڈ کے طور پہ ہمارے سامنے مارکیٹ کے اندر ہے۔ اسی طرح اگر ہم پاکستان کی طرف آ جائیں تو 2003 اور 2005 میں اگر ذرا آپ تھوڑا سا یادداشت کو اپنی ذرا ریفریش کیجئے کہ اس وقت جو تھے جو جیپنیز مینوفیکچررز تھے پاکستان کے اندر، ان کو آپ اسمبلرز کہہ لیں یا مینوفیکچررز کہہ لیں، تو جو ان کی گاڑیاں جو وہ اس وقت کی ہونڈا سٹی کو اگر آپ کمپیئر کریں گے کیا کلاسک کے ساتھ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہ صرف یہ کہ خوبصورتی میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا آپس میں، بلکہ ان کا ڈیوریبلٹی میں بھی کوئی مقابلہ نہیں تھا آپس میں۔ اور چینج ہے کہ اس کے اوپر ایک نیا برانڈ جس کا مارکیٹ میں بھی سیلز نیٹ ورک بننا ہے، جس نے ابھی اپنی سروسز اور اسپیئر پارٹس اور وہ ساری چیزیں جو ہیں ابھی مارکیٹ کے اندر دینی ہیں۔ تو یہ سیم گوز وتھ چنگن ایلسوین۔ اب آپ چنگن کو دیکھ لیں کہ چنگن کے آلریڈی مارکیٹ کے اندر ایک سوزوکی پک اپ کی جو کیٹیگری ہوتی ہے، ایک آلریڈی پک اپ بھی ان کی چل رہی ہے مارکیٹ کے اندر، اور ایک آلریڈی جو ہے اس کے اندر ان کی جو ہے کیری ڈبہ جس کو ہم کہتے ہیں، سوزوکی کا جو کیری ڈبہ آتا ہے، سوری مجھے اپنا مائک چیک کرنا پڑتا ہے تھوڑی دیر کے بعد، تو جو ان کی جو کیری ڈبہ کی جو رینج ہے تو وہ والی آلریڈی مارکیٹ میں ہے، لیکن وہ فیلڈ ہے جو کہ گزشتہ کئی سالوں سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہی بات ہے ڈیوریبلٹی کے پرابلمز ہیں ان گاڑیوں کے ساتھ۔ اگر آپ کبھی آپ ان کی کوالٹی دیکھیں جو روڈ کے اوپر چل رہی ہے 3 4 5 سالوں سے،
تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ آپ کو ان کی جوائنری ہلی ہوئی ملے گی, دروازے صحیح طرح سے بند نہیں ہو رہے ہوں گے, پینٹ بھی اس لیول کا نہیں ہے, فنش اس طرح کی نہیں ہے, سیٹوں میں وہ کمفرٹ نہیں ہے, مطلب یہ ساری چیزیں. تو اگر ہم کارز میں آ جائیں تو الحاج گروپ کی جو FAW V2 جو ہے, جو کہ بیسیکلی سوزوکی سوئفٹ کی لیگ کی گاڑی ہے, تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ گاڑی بھی شروع میں آئی, پرائس کم ہونے کی وجہ سے کسٹمر اٹریکٹ کیا اس نے, کسٹمر اس طرف گیا, لیکن اس کے بعد وہ گاڑی بھی اس وقت ہمیں فیل مطلب کہ نظر آتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ غالباً آنی بھی بند ہو چکی ہے گاڑی اس وقت. شاید نئی گاڑی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, لیکن اس کا جو روڈ کے اوپر تو پریزنس نظر نہیں آ رہی ہمیں. اور اس کی بھی ریزن یہی ہے کہ اس کی مطلب اس کی کوالٹی, جو بلڈ کوالٹی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے جتنی کہ سوزوکی سوئفٹ پاکستان کی ہے. جاپان والی سوزوکی سوئفٹ تو خیر بہت دور کی بات ہے, لیکن ایون کہ پاکستانی سوزوکی سوئفٹ جو ہے اس کی کوالٹی کو جو ہے وہ میچ نہیں کرتی, حالانکہ دونوں سیم لیگ کی گاڑی ہیں. تو یہ بیسیکلی میں نے ایک آپ لوگوں کو ایک تھوڑا سا ہسٹوریکل ایک پرسپیکٹیو اس معاملے کا دیا ہے کہ جو گاڑیاں جب بھی کسی دنیا میں کہیں پہ بھی لانچ ہوتی ہیں, مطلب یہ صرف چائنیز برانڈ یا السوین کی بات نہیں ہے. امریکہ کے اندر جب ٹویوٹا نے سب سے پہلے اسٹیپ ان کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے جو سب سے پہلا برانڈ دیا تھا وہ ٹویوٹا کراؤن دیا تھا, اور ٹویوٹا کراؤن امیزنگلی اس وقت 1200 cc کا دیا تھا, اور 1200 cc تو اب ٹویوٹا کرولا بھی نہیں آتی, ایون کہ جو سے چھوٹے وڈز وغیرہ ہے وہ بھی اب نہیں آتے اس لیول پہ. تو اس وقت ٹویوٹا کراؤن دی, ٹویوٹا کراؤن میں وہاں پہ بھی بہت ساری پرابلمز آئیں, گاڑی گرم ہو جاتی تھی, اس کے اندر پاور نہیں تھی, امریکہ کے روڈز بہت بڑے اور لمبے تھے, فاصلے بہت زیادہ تھے وہاں پہ. تو ہر کنٹری کا ایک اپنا ایک روڈ سٹرکچر, ایک روڈ نیٹ ورک کے حوالے سے بھی وہاں پہ گاڑی کو کامیاب ہونا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے مطلب کہ یہ گاڑی کامیاب نہیں ہوئی. اسی طریقے سے ہم MG اور جو SUV کی کیٹیگری ہے, جو کہ MG ایک لیٹسٹ برانڈ مارکیٹ کے اندر آ گیا, اور اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ برسات ہو گئی ہے پاکستان کے اندر SUVs کی. تو اس کے اندر MG جو ہے وہ ڈیفینیٹلی از دیئر, جنہوں نے ایک فل الیکٹرک ماڈل جو پلگ ان ہائبرڈ ہے وہ بھی دے دیا اس کے اندر. تو ابھی ان کو بھی کامیاب ہونے میں ٹائم لگے گا. اور دیکھیں دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری مارکیٹ کے اندر ایک سرٹن سیگمنٹ آف پیپل ہے, مطلب ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ 90 یا 95% یا 85% آف دا پاپولیشن جو ہے وہ گاڑیاں افورڈ کرتے ہیں. ایک مخصوص سیگمنٹ ہے, ایک جس کے اندر انٹری جو ہے وہ بہت آہستہ آہستہ لوگوں کی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے. مطلب ہمارا جو کسٹمر بیس ہے وہ بڑھ رہا ہے پہلے کے مقابلے میں, لیکن اس کی سپیڈ اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے دنیا کے اندر جب کنٹریز ڈیولپ کرتے ہیں, جو ڈیولپنگ اکانومیز ہوتی ہیں یا ڈیولپڈ اکانومیز ہوتی ہیں, تو وہاں پہ ہمارا کسٹمر بیس نہیں ہے. لیٹس سپوز ہمارے ملک کے اندر ہر سال نئی گاڑی لینے والے مثال کے طور پہ 3 لاکھ لوگ ہیں, تو وہ اگلے سال بھی وہ 3 لاکھ ہی رہیں گے, وہ 3,10,000 ہو جائیں گے, 3,20,000 ہو جائیں گے, لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے. تو ایک یوز گاڑی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں صرف نئی گاڑی کے حوالے سے, کہ جو نمبر آف کسٹمرز جو ہے وہ ہمارا کنسیڈریبلی ایکسپینڈ نہیں کرتا ہے. نمبر آف کسٹمر وہیں کا وہیں ہے, ہمارا سرکل جو ہے بڑا لمیٹڈ ہے, کیونکہ ہماری GDP, ہماری نیشنل انکم جو ہے وہ انفارچونیٹلی بہت زیادہ کم ہے. تو مارکیٹ کے اندر جو سپلائی ہے وہ ایک خاص لیول تک ہی مارکیٹ اس کو ایبزارب کرے گی. اب کچھ لوگ یہاں یہ کہیں گے کہ جی پروٹون ایکس کے اوپر بھی اس وقت آن چل پڑا ہے اور DFS کے گلوری پہ بھی آن چل رہا ہے. تو میں کیونکہ کار بزنس کے اندر ہوں, میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو آن وغیرہ کا سلسلہ ہے یہ انویسٹرز کی وجہ سے ہے, یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ایک ایسی روش ڈال دی ہے جو کہ دنیا میں کہیں پہ نہیں ملتی دیکھنے کو, کہ گاڑی کو بک کراتے ہیں, وہ اس لائن میں لگ جاتے ہیں, اور پھر جب گاڑی آتی ہے تو اس کو پروفٹ کے اوپر, اسے آپ آن کہہ لیں یا پریمیم کہہ لیں, اس کے اوپر اس کو گاڑی کو جو ہے وہ سیل کر دیا جاتا ہے. تو یہ جب گاڑی مارکیٹ میں جب ایکچوئل آتی ہے تو وہاں بائر ہی نہیں ہوتا. اس کی سیدھی سی ایگزامپل یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ کام کرتے ہیں, جب ہم گاڑی خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ایکچوئل سیلر کے پاس تو گاڑی لینے کے لیے رش ہوتا ہے, کیونکہ اس سے ڈیفینیٹلی بارگیننگ پہ لے کے آنی ہے. لیکن جب ہم لا کے اپنے شو روم پہ لے کے آتے ہیں تو شو رومز کے اوپر جو ہے وہ سیل اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے, سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کی بھی نہیں ہوتی ہے. اس کی ریزن سمپلی یہ ہے کہ کسٹمر جو ہے یا تو وہ کم پرائس ڈھونڈتا پھر رہا ہے اور اس کے لیے وہ ہارڈ ورک کرنے کو تیار ہے, اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ اس کے اوپر بچا لے, کیونکہ اس کے پاس ٹائم ہے. یہاں پہ پاکستان میں بہت زیادہ, تو وہ اپنا مارکیٹ میں گھوم رہا ہے, وہ گھروں پہ بھی جا رہا ہے, وہ شو رومز بھی دیکھ رہا ہے, تو جہاں سے اس کو سستی گاڑی ملے گی وہ لے گا جا کے, ٹھیک ہے. اور ان کا نمبر بھی جو کنسیڈریبلی کم ہے. لیکن اگر آپ جس وقت آپ دیکھیں, آپ نیٹ پہ آپ اپنی گاڑی جو ہے سرٹن پورٹلز کے اوپر آپ لوگ سیل پہ جب لگاتے ہیں تو ایک دم آپ کو بہت زیادہ ایک کالز کا ایک فلو آتا ہے. اس کی ریزن سمپلی یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ڈیلرز لوگ ہوتے ہیں, وہ سب ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں جو گاڑی پہ انویسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو کسٹمر بیس جو ہے نا وہ بڑا لمیٹڈ ہے. اب آپ سپوز کریں کہ 1.3 کے اندر اگر کئی انٹرنٹس آ جائیں, SUVs کے اندر تو آ چکے ہیں,
تو اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی دیکھیں مارکیٹ کے اندر کون رہے گا کون جائے گا اس کا فیصلہ مارکیٹ ہی کرے گی، کسٹمرز کریں گے اس کا فیصلہ. تو میرا نہیں خیال کہ مارکیٹ پاکستان کے اندر ایس یو ویز کے اتنے زیادہ برانڈز کی ایک دم سے ضرورت تھی یہاں پر، لیکن چلیں جی خیر وہ آگے ہیں، ہر کسی کا اپنا مارکیٹ شیئر ہوگا اور یہ تو آنے والا ٹائم ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سی گاڑی جو ہے وہ مطلب سروائیو کرے گی اور کون مارکیٹ سے جائے گا. ہاں یہاں پہ ایک بات جو میں اسپیسیفکلی پاکستانی مارکیٹ کے حوالے سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر ہمیں اس کا جو پاسٹ جو ٹائم ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ امپورٹڈ گاڑی جو ہے، میں یوزڈ جیپنیز امپورٹڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان گاڑیوں کی بات کر رہا ہوں جو برانڈ نیو یہاں پہ امپورٹ کی جاتی رہی، ان کی یہاں پہ ہسٹری جو ہے وہ کیا ہے. ہوتا یہ ہے ہمارے یہاں کہ جو امپورٹڈ گاڑی ہے وہ کچھ عرصہ آتی ہے اس کے بعد ڈسکنٹینیو ہو جاتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ کبھی ہماری کرنسی ڈیویلیو کر جاتی ہے، کبھی ہماری کسٹم ڈیوٹیز اور ٹیرفز بڑھ جاتے ہیں، کبھی گورنمنٹ کی کوئی پالیسی چینج ہو جاتی ہے، کبھی جی امپورٹ کرنے دینی ہے نہیں کرنے دینی ہے، ساری چیزیں. آپ ذرا یاد کیجئے کہ 2003 سے 2005 میں جو مٹسوبشی لانچ کی گئی تھی اس زمانے میں مٹسوبشی لینسر، مٹسوبشی گیلنٹ اور مٹسوبشی پجیرو، یہ تینوں گاڑیاں آفیشیل لیول پہ، بلکہ مجھے یاد آگے ان کے ساتھ مٹسوبشی وین بھی لانچ کی گئی تھی. تو یہ چاروں گاڑیاں دیوان گروپ نے آفیشیلی مٹسوبشی کے پلیٹ فارم سے لانچ کی تھی، لیکن وہ گاڑیاں انتہائی مطلب کامیاب ہونے کے باوجود بھی وہ گاڑیاں مطلب کہ نہیں چل سکیں اور شو رومز جو تھے وہ بند ہو گئے تھے. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو چائنیز جو برانڈ آئے ہیں پہلے، جس طرح میں نے آپ کو چنگن کی ایگزامپل دی ان کے کیری ڈبے کی اور پک اپ کی، تو آج سے پچھلے 10-11 ماہ کے اندر جو پچھلا 1 سے 1.5 سال گزرا ہے، آپ دیکھیں کہ 800 cc کی جو لیگ ہے اس کے اندر یونائٹیڈ کی شاید بریوو تھی اور کوئی پرنس، روڈ پرنس کے پرل، کچھ اس طرح کے کچھ نام تھے ان گاڑیوں کے جو آئی تھیں. اس وقت بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی، ان کے اوپر ایک آن کا بھی شور چل رہا تھا کہ جی آن ہے آن چل رہا ہے، آن چلنے لگا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے بعد وہ گاڑیاں جو ہیں وہ آئیں اور پھر اس کے بعد ایک دم سے غائب ہو گئیں. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جب وہ مارکیٹ کسٹمر کے ہاتھ میں گئیں تو کسٹمر نے آبویسلی، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کچھ ایسی ویڈیوز شیئر کی گئیں جس کے اندر گاڑی کے ونڈوز کے جو وہ بٹنز تھے وہی نکل کے باہر آ رہے ہیں اکھڑ کے، اور وہ ویڈیوز جو تھیں سرٹن یوٹیوب چینلز کے اوپر جو گاڑیوں کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں اس پہ شیئر کی گئیں. پھر کچھ کسٹمرز نے بتایا کہ یہ گاڑی لانگ روٹ پہ گرم ہو جاتی ہے، اور مطلب اس طرح کے یہ سارے پرابلمس. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آنے والا وقت اور اس گاڑی کا مارکیٹ میں کتنی دیر اسٹے کرتی ہے اور اس کا، کیونکہ اس کو اپنی مارکیٹ بنانے میں ٹائم لگے گا. اب دیکھیں آج کا جو دور ہے وہ بیسیکلی ایک گلوبل ولیج ہے، ٹھیک ہے. ایک گاڑی اگر یو ایس میں یا یورپ میں یا مڈل ایسٹ میں چل رہی ہے تو اس کی گڈ ول یا بیڈ ول پاکستان پہلے ہی پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور ہم لوگ انٹرنیٹ کے تھرو بھی معلوم کر لیتے ہیں. پھر آنے جانے والے لوگ بہت سارے ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ جی اس گاڑی کی کیا ریپیوٹ ہے، یہ کیسی ہے کیسی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے نا. تو ابھی تک جو چائنیز جو گاڑیاں ہیں ان کے حوالے سے ابھی ایسی کوئی خبریں جو ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں کہ ان کی کیا ریپیوٹ چل رہی ہے مارکیٹ کے اندر، اور یا کہ وہ مڈل ایسٹ میں یا یورپ میں یا امریکہ میں ہیں کہ نہیں. تو ڈیفینیٹلی چینگن ایلسوین از ناٹ ون آف دیم، ٹھیک ہے. تو یہ سب ریزنز ہیں. 2007 میں ایکس، آپ دیکھیں کہ ملیشین گاڑی پروٹون ایکس بھی لانچ کی گئی تھی، جو پروٹون کی کارز تھیں وہ بھی لانچ کی گئیں لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکیں اس طریقے سے. تو آنے والا وقت اس کا فیصلہ کرے گا، بہت زیادہ جلدی نہیں کریں. اور جو ایک ٹرسٹڈ برانڈز ہیں یہ ڈیفینیٹلی دے ول اسٹے ان دا مارکیٹ ڈسپائٹ بینگ دا فیکٹ کہ دے ول بی ایکسپینسو. آپ یہ دیکھ لیں کہ پوری دنیا کے اندر ہونڈا اور ٹویوٹا جو ہیں وہ آج بھی کیا اور ہنڈائی سے مہنگے ہیں. تو کیا اور ہنڈائی جو ہے وہ کسٹمر کا ہمیشہ سیکنڈ پریفرنس ہوتا ہے. اور ہماری مارکیٹ میں تو خیر گاڑی ڈپریشیٹ ہی نہیں ہوتی ہے، اپریشیٹ ہوتی ہے الٹی. تو لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ٹویوٹا جو ہے وہ ورلڈ وائڈ اپنی ریسیل جو ہے وہ مینٹین کرتی ہے، جبکہ جو یہ ہنڈائی اور کیا کے جو برانڈ ہے یہ بڑی تیزی سے ڈیویلیو کرتے ہیں مڈل ایسٹ اور امریکہ کے اندر. تو یہ بھی ایک چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ گاڑی کی ریسیل ویلیو جو ہے وہ کسٹمر کو مل پائے گی کہ نہیں مل پائے گی. کیونکہ ہمارے یہاں لوگ جو ہیں بہت زیادہ سینسٹیو ہیں اس بات کو لے کے کہ کل کو جب وہ گاڑی بیچنے جائیں تو وہ جتنے کے لیے اس سے اوپر بکنی چاہیے. مطلب اس قسم کا کچھ مائنڈ سیٹ ہمارے یہاں بن چکا ہے، جو کہ لیٹلی پچھلے 6 مہینے میں دیکھنے کو آ رہا ہے. ایک دفعہ دوبارہ اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹیمپ لگا دی گئی ہے کہ نہیں جی اسی طرح سے ہوگا. تو یہ ایک ریزن ہے اس کی. تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی اسپورٹیج اور ٹوسان جو ہیں ان کو بھی ٹائم لگے گا اپنے آپ کو مارکیٹ کے اندر منوانے میں، کیونکہ ابھی تو وہ نئی گاڑیاں ہیں جن کو ایک افورڈنگ کلاس جو ہے وہ ان کو دھڑا دھڑ بائی کر رہی ہے. جب یہ گاڑی ڈیفینیٹلی سیکنڈ ہینڈ میں آئے گی آج سے 5 سال کے بعد، 8 یا 10 سال کے بعد جب آئے گی، تو کیا اس وقت کا جو یوزر ہوگا وہ ایک 2000 cc انجن کا جو پیٹرول ہے کیا وہ افورڈ کرنا چاہے گا اس پرائس بریکٹ کے اندر،
لائک میرا نہیں خیال کہ جو گاڑی آج 55 لاکھ روپے کی بکنگ پہ مل رہی ہے یہ آج سے 8 یا 10 سال کے بعد بھی یہ 55 لاکھ کی مل رہی ہوگی. تو اس وقت کیا 55 لاکھ روپے کی گاڑی جو ہے وہ جو آدمی افورڈ کرتا ہوگا کیا وہ اس کا پیٹرول کرے گا؟ لائک اس کیس میں آپ ہونڈا سیوک کو دیکھ لیں. ہونڈا سیوک ہمیشہ سے ایک ناکام گاڑی رہی پاکستان کے اندر پیٹرول کے حوالے سے. ویسے کامیاب گاڑیوں میں سے تھی لیکن ایک ناکام گاڑی رہی. اس کے ریزن یہ تھی اس کی کہ جس طرح سیوک ریبون کی بات کر لیں, سیوک ریبرتھ کی بات کر لیں کہ وہ 1.8 لیٹر انجن کے اندر آئیں تو ان کو پسند نہیں کیا جاتا تھا ان کی فیول کنزمپشن کی وجہ سے. ان کے اوپر انویسٹر انویسٹ نہیں کرتے تھے یوزڈ گاڑیوں کی, میں یوز میں بات کر رہا ہوں, اور ان کو آؤٹ آف مارکیٹ گاڑی گردانا جاتا تھا. اس وقت وہ مارکیٹ کی گاڑی اس لیے ہاٹ فیوریٹ ہے ریبون اور ریبرتھ کیونکہ اس پرائس بریکٹ میں اب کوئی دوسری گاڑی ہی اویلیبل نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ سارا کچھ جو ہے یہ وقت ان چیزوں کا فیصلہ کرے گا. گاڑی کو بھی آنے دیں روڈ کے اوپر, اس کو آنے دیں. جب یہ چلے گی جو لوگ اس کو رسک لیں گے اور اس کے فرسٹ بائرز ہوں گے وہ اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ گاڑی جو ہے وہ سروائیو کرے گی نہیں کرے گی, کیونکہ بلڈ کوالٹی ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے. گاڑی کے پلاسٹک پارٹس خاص طور پہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے. FAW کے جو بڑے ٹرالرز ہیں جن کے اوپر پیٹرول جو ہے وہ سپلائی کیا جاتا ہے, اگر آپ ان کو دیکھیں تو انجن وائز دے آر فائن, لیکن جو ان کے انٹیریئر کی پلاسٹک کی کوالٹی ہے وہ میں نے کچھ کی دیکھی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے جتنی جاپنیز گاڑیوں کی کوالٹی, اور وہ گرمی وغیرہ میں ٹیڑھے میڑھے بھی ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو, میرا خیال ہے کہ آج کی جو میری اتنی لمبی گفتگو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے مفید رہی ہوگی. تو اگر کسی بھی قسم کا کوئی کویسچن آپ لوگوں کے ذہن میں ہے, آپ لوگ گاڑیوں سے متعلق کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو میرا نمبر ہے 0311464470. آپ میرے نمبر پہ کال کر کے انفارمیشن مجھے لے سکتے ہیں, کال بھی کر سکتے ہیں. پریفریبلی واٹس ایپ کے اوپر میسج چھوڑ دیا کریں تو میں اس کا جواب دے دیا کروں گا اور ویڈیو بنا کے چینل پہ بھی لوڈ کر دیا کروں گا. تو اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.